بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی اولاد کو وہ حسن دیا گیا کہ باقی لوگوں میں سے کسی کو نہیں ملا تھا۔ اس ضمن میں ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کا مرکز یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ والد کی اتنی محبت دیکھ کر دوسری ماؤں کے بیٹوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ جعفر سے روایت ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ والد صاحب حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس کی جدائی بالکل برداشت نہیں کرتے تو انہیں یوسف سے حسد ہو گیا۔ وہ سب آپس میں کہنے لگے، یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقت والے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے والد کھلی غلطی میں مبتلا ہیں۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ میدان میں کھلانے کے لیے لے جانے کی اجازت مانگی اور ان کی حفاظت کی ضمانت دی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ میری نظروں سے دور ہوئے تو میں پریشان ہوں گا، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں بھیڑیے اسے نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن بھائیوں نے دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے والد کو تسلی دی۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور انہیں بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ جنگل جا کر بھائیوں نے طے کیا کہ انہیں کسی تاریک کنویں میں پھینک دیا جائے۔ صدی بیان کرتے ہیں کہ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ لے جاتے وقت وہ بڑے احترام سے پیش آئے، لیکن جب جنگل پہنچے تو ان کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ چنانچہ جب ایک بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارتا تو وہ دوسرے بھائی کو مدد کے لیے بلاتے تھے، لیکن وہ خود انہیں مارنے لگتا۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے چھوٹے بھائی پر رحم نہیں آیا۔ انہوں نے اسے اتنا مارا کہ قریب تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ اس وقت بھائیوں میں یہودا ان سے کہنے لگا، تم لوگوں نے مجھ سے پختہ عہد کیا تھا کہ تم اسے قتل نہیں کرو گے۔ یہ سن کر دوسرے بھائیوں نے انہیں مارنا بند کیا، گھسیٹتے ہوئے کنویں کی طرف لے گئے اور انہیں اس میں لٹکا دیا، لیکن آپ کنویں کی منڈیر کے ساتھ چمٹ گئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھے اور آپ کا کرتا اتار دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فریاد کی، بھائیو، میرا کرتا تو دے دو تاکہ میں اس سے کنویں میں اپنا تن ڈھک سکوں۔ وہ بطور استہزاء کہنے لگے، چاند، سورج اور 11 ستاروں کو بلاؤ، تمہارا دل بہلائیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال بھائیوں نے آپ کو کنویں میں لٹکا کے آدھے راستے میں آپ کو چھوڑ دیا تھا تاکہ معاذ اللہ آپ مر جائیں، مگر آپ پانی پر گرے۔ قریب ہی ایک چٹان تھی، کھڑے ہو کر اس پر کھڑے رہے۔ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو آپ رونے لگے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ کو آواز دی، معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں، مگر آپ یہ سمجھے کہ انہیں شاید رحم آ گیا، اس لیے کنویں سے ان کی ندا کا جواب دیا تو وہ جان گئے کہ آپ زندہ ہیں۔ لہٰذا اب انہوں نے چاہا کہ پتھر سے آپ کا سر کچل دیں، معاذ اللہ، مگر یہودا نے بیچ میں پڑھ کر انہیں منع کیا اور کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے قتل نہیں کرو گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں میں یہودا ہی نے آپ کے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ کہتے ہیں کنویں ہی میں اللہ پاک نے اپنی وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ ان کے بھائیوں کو ایک دن ان زیادتیوں کے بارے میں بتائیں گے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، لیکن آپ اس وحی کی اصل حقیقت سے لا علم تھے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد باری تعالیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وحی بھیجی کہ تو ان کے اس واقعے سے انہیں ایک دن آگاہ کرے گا، اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ تجھے اس وقت پہچانتے نہ ہوں گے، کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ روایات محمد بن سور نے معمر کے ذریعے سے قتادہ سے لی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے بھی معمر کے ذریعے یہ روایت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح نقل کی ہے۔ صدی کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح فرماتے ہوئے سنا، اور ابن جریج نے بھی اس کا یہی مطلب لیا ہے۔ اور پھر شام کو سارے بھائی روتے پیٹتے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے، لیکن اب میں صبر کروں گا۔ ادھر یہ واقعہ ہوا کہ ایک قافلہ کنویں کے پاس آ کر ٹھہرا اور انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو کنویں پر بھیجا۔ جب اس نے ڈول کھینچا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام سوار تھے۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تمہیں خوشخبری ہو کہ ایک لڑکا ملا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ آیت یا بشرا ہادہ غلام ترجمہ اے خوش قسمتی یہ تو لڑکا ہے کی تفصیل بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے۔ کہتے ہیں کہ یہ کنواں بیت المقدس کے قریب ہی واقع ہے اور اس کے نشانات آج تک لوگوں کو معلوم ہیں۔ اس کی اطلاع ان کے بھائیوں کو ملی کہ قافلے والوں نے انہیں کنویں سے نکال لیا ہے، لہٰذا وہ ان کے پاس پہنچے۔ قافلے والوں نے پھر بھائیوں کو کچھ رقم دے کر خرید لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں زیادہ دلچسپی نہ دکھائی تاکہ کہیں زیادہ قیمت نہ دینی پڑ جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو چھپا دیا تاکہ دوسرے تاجران اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کریں۔ قرآن میں ہے کہ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے ایک بیش بہا سرمایہ سمجھ کر چھپا دیا۔ تفاسیر میں اس کو مفسرین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ پانی لانے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ تو کسی تجارت کا سامان ہے جو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے یہ اس لیے کہا کہ انہیں اس کا اندیشہ تھا کہ اگر ان کے ساتھیوں کو اس کی قیمت کا علم ہوا تو پھر وہ بھی اپنا مطالبہ کریں گے۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچ گئے اور اعلان کیا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے اور جو اس کی اچھی قیمت ادا کرے۔ نیلامی میں بادشاہ مصر نے اسے خرید لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مسلمان تھا۔ حضرت مجاہد کی ایک دوسری روایت میں بھی یہی درج ہے۔ اس بارے میں صدی کا کہنا ہے کہ جن دو آدمیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خریدا، انہیں خیال آیا کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہم نے اسے خریدا ہے تو دوسرے قافلہ والے بھی اس کے منافع میں شامل ہونا چاہیں گے، لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ اگر ہم اس بارے میں پوچھا گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ تجارت کا سامان ہے جو کنویں والوں نے ہمیں فروخت کرنے کے لیے دیا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے پیش کرنے والے کا نام مالک بن وعر بن یاہب بن افقان بن مدیان بن ابراہیم تھا۔ بازار میں جس رئیس نے آپ کو خریدا اور اپنی بیوی سے یہ کہا اسے عزت و آبرو سے رکھیو، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کا نام قطفیر تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن رجیب تھا۔ اس کا لقب عزیز مصر تھا اور روایت ہے کہ مصر کے سارے خزانے اس کے زیر انتظام تھے۔ اس وقت مصر کا بادشاہ عمالقہ کا ایک شخص ریان بن ولید تھا۔ بعض اہل علم نے اس کا نسب ریان بن الولید بن سروان بن ارشا بن قاران بن عمرو بن املاک بن اروس بن سام بن نوح بتایا۔ اس سلسلے میں کچھ علماء نے کہا ہے یہ بادشاہ ایمان والوں میں سے تھا اور اس نے دین یوسفی اختیار کر لیا تھا۔
یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی زندگی میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد مصر کی سلطنت پر قابوس بن مصحب بن معاویہ بن نمیر بن السلوس بن قاران بن عمرو بن املاک بن اروس بن سام بن نوح بادشاہ بن کر بیٹھا۔ یہ کافر تھا کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ توریت میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 17 سال کی عمر میں مصر پہنچے تھے۔ جب عزیز مصر نے آپ کو قافلے والوں سے خریدا تو پھر اس کے پاس 13 برس تک رہے۔ 30 سال کے ہوئے تو آپ کو فرعون مصر ولید بن ریان نے اپنا وزیر بنا لیا تھا۔ آپ کی وفات 110 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی اور پھر مصر میں ملاقات کے درمیان 22 برس کا عرصہ تھا۔ روایت ہے کہ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وصیت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تو آپ کے خاندان والوں کی کل تعداد 70 تھی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب اطفیر حضرت یوسف علیہ السلام کو مول لے کر گھر لایا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، جس کا نام راعیل تھا، اسے عزت و آبرو سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یعنی یہ بالغ ہونے کے بعد ہمارا مددگار ثابت ہو، ہمارے کاموں میں ہماری رہنمائی کرے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ بات عزیز مصر نے اس لیے کہی جیسا کہ ابن اسحاق سے منقول ہے کہ اسے عورتوں سے بالکل رغبت نہیں تھی، جبکہ اس کی بیوی راعیل انتہائی خوبصورت اور ناز و نام میں پلنے والی عورت تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے۔ جب ان کی عمر 33 برس ہوئی تو اللہ پاک نے انہیں علم اور حکمت کی عظمت عطا فرمائی، مگر آپ کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ اسی دوران راعیل اہلیہ عزیز مصر جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی تھی وہ آپ پر عاشق ہو گئی اور اس نے آپ کو ورغلایا اور سب دروازے بند کر دیے تاکہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی خوبصورتی کی تعریف کی تاکہ انہیں اس سے رغبت ہو جائے۔